مسیح خداوند میں آپ کو سلام، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کا زندہ کلام مقدس میں سے تھوڑا سا خمیر سارے گھندے ہوئے آٹے کو کیسے خراب کرتا ہے۔ جیسے ہم نے مسیح خداوند کو قبول کیا ہے، کیا ہمیں یہ چاہیے کہ اسے بھول جائیں یا اس کی طرف ہم دھیان نہ دیں؟ ہم دیکھتے ہیں غلطیوں کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 2 آیت، اس میں خداوند کا بندہ پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں، اور میرا جانا مکاشفے کے مطابق ہو، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یہ اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ ہو جائے۔ خداوند کا بندہ پولس رسول بتا رہا ہے کہ میری یہ دوڑ دھوپ بے فائدہ نہ ہو جائے، یعنی کہ ہماری جو زندگی مسیح خداوند میں گزر گئی ہے، اگر ہم زندگی گزارنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کو چھوڑتے ہیں تو ہم ایک خمیر کی مانند ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھٹک جاتے ہیں، دوسری راہوں کو، دوسرے انتظام کو استعمال کرتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، کلیسیوں کی کتاب کے نام خط، پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب ہے، اس کی 6 آیت میں خداوند کا کلام کیا بتاتا ہے؟ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا ہے، اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اسی طرح اس میں چلتے رہیں۔ اگر ہم اپنی راہوں کو بدلیں گے، راہوں کو تبدیل کریں گے، تو خداؤں کو غیر معبودوں کی طرف دوڑیں گے تو ہماری دوڑ بے فائدہ جائے گی، کیونکہ پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ دوڑ میں سب دوڑتے ہیں، انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 1 کرنتھیوں اس کا 5 باب ہے اور اس کی 7 ہے۔ دوڑ جو ہے، ہم نے دوڑنا ہے تو مسیح خداوند کی خدمت کے انتظام کی طرف دوڑنا ہے، انعام کے لیے دوڑنا ہے، کیونکہ 7 آیت ہمیں بتاتی ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو۔ پرانا خمیر کیا ہے؟ آپ کو خروج کی کتاب بتائے گی۔ خروج کی کتاب اس کا 12 باب ہے اور اس کی 15 آیت ہے، وہ آپ کو پرانے خمیر کے بارے میں بتائے گی۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ جب ہم خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم تازے گندے ہوئے آٹے کی مانند ہیں۔ جیسے پولس رسول نے فرمایا کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں جیسی عقل اور سمجھ تھی، جب میں جوان ہوا تو مجھے صاف دکھائی دینے لگا۔ پہلے وہ آئینے میں دیکھتا تھا، آئینے کی طرح تھا، لیکن پرانا عہد نامہ جو ہے آئینے کی مانند ہے۔ پرانا عہد نامہ پھول کا آغاز ہے اور نیا عہد نامہ پھول کی طرح مکمل ہے۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا ابھی فسح یعنی مسیحی قربان ہوا ہے۔ ہماری خاطر یسوع مسیح نے قربانی دی، یسوع مسیح نے فدیہ دیا، پرانے خمیر میں سے
खुदावंद ने हमें निकाल लिया है। 7 दिन खमीरी रोटी खाने की इजाज़त नहीं है। जो शख्स 7 दिन तक खमीरी रोटी खाएगा वो कलीसिया में से, खुदावंद के दरमियान में से काट डाला जाएगा। आप देखें फर्रूज की किताब उसका 12 बाब और उसकी 15 आयत में क्या लिखता है। 12 बाब की 15 आयत हमें क्या बताती है। लिखा है कि 7 दिन तक, खरूज की किताब में आपको बताया जा रहा है कि 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना। कहता है कि बेखमीरी आपने रोटी 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना। इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7 दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। जो शख्स 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाएगा वो निकाल डाला जाएगा इस्राएल के कुनबे से, इस्राएल के कबीले में से। मेरे भाइयों, आप खुदावंद यीशु मसीह को जानें, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमेशा की और ज़िंदगी की रोटी। हमें लाजमी है, ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और बरकत पाएं। खुदावंद के नाम से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।